السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم۔ سب سے پہلے تو یہ شعبان معظم کا یہ مبارک مہینہ، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان معظم کے اس مبارک مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، جیسا کہ حضرت سیدنا یوسف نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب سعادت الدارین میں فرماتے ہیں کہ جس نے درود پاک گھر میں، مکان میں، کہیں بھی بیٹھ کے جو شخص درود پڑھتے رہتا ہے تو اس کے درود پڑھنے سے ایک خوشبو فضا میں مہکتی ہے، اور وہ خوشبو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے اس خوشبو کو سونگھ کر وہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں جہاں لوگ بیٹھ کر یا کوئی شخص بیٹھ کر درود پڑھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں کا نزول بھی ہوتے رہتا ہے۔ یعنی درود پاک پڑھنے سے جو ہے ہواؤں میں ایک عجیب سی خوشبو مہک جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو، یقین جانیے وہ اگر مشکل میں ہے تو اللہ اس کی مشکل کو دور فرما دیتا ہے، اگر وہ بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت و شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کو ہر کام میں کام آتا ہے، چاہے آپ مصیبت میں ہو، بیمار ہو، یہاں تک کہ درود پاک پڑھنے سے آپ کو دنیا بھی سنورتی ہے، خبر بھی سنورے گی، اور انشاءاللہ آخرت کے معاملات بھی سنور جائیں گے۔ لہٰذا درود پاک کے بے شمار فضائل جو ہے احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور شعبان معظم کا یہ مبارک مہینہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو میں تمام مرید اور متقین سے کہوں گا کہ یہ مہینے میں زیادہ سے زیادہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریے۔ سب مل کر پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اور یہ شعبان معظم کا مبارک مہینے کی دوسری تاریخ بھی ہے، اور 2 ہی تاریخ کو سیدنا نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف بھی ہے۔ یعنی آج ہی کا دن حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات مبارک کا دن ہے، عرس شریف کا دن ہے، جن کا مزار مبارک جو ہے بغداد میں موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصل نام نعمان تھا اور ان کے والد کا نام ثابت تھا، اس لیے آپ کا نام نعمان بن ثابت ہے، لیکن آپ کا لقب امام اعظم ابو حنیفہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کا علم عطا فرمایا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے ہی یہ خبر دی تھی کہ میرے امت میں کوفہ کے شہر میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اس امت کے لیے وہ سراج الامہ ہوگا۔ سراج کہتے ہیں روشنی کو، چراغ کو، سورج کو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ کوفہ میں پیدا ہونے والا میری امت کا سراج الامہ ہوگا۔ اندازہ کرے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 80 ہجری ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں اس دنیا سے پردہ فرمائے۔ تو 11 ہجری میں حضور دنیا سے تشریف لے کر گئے ظاہری طور پر، اور 80 ہجری امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش ہے، 150 ہجری آپ کی وفات ہے، یعنی ٹوٹل آپ کی عمر 70 سال ہوئی ہے۔ اور کیا آپ نے کام کیا ہے وہ بتانے سے پہلے ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دیکھیں، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا جو دین و اسلام ہے، وہ جہاں عقائد کا معاملہ بتاتا ہے کہ عقیدہ کیسے رکھنا ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، تقدیر پر، قیامت کے دن پر، اس کو عقائد کہتے ہیں، وہیں پر ہمارا اسلام ہمیں احکام بھی بتاتا ہے۔ نماز ہے تو نماز کی شرطیں کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہے، نماز کے واجبات کیا ہے، نماز میں سنتیں کتنے ہیں، نماز میں مکروہات کتنے ہیں، نماز میں جو ہے مستحبات کتنے ہیں۔ اس صرف قرآن میں نماز کا ذکر آیا ہے، لیکن اس کی ساری ڈیٹیل، یہ ساری ڈیٹیل کا بھی جاننا، کیونکہ میں اکثر بیان میں کہتا ہوں کہ عبادت سیکھے بغیر نہیں کر سکتے آپ۔ عبادت کرنے سے پہلے عبادت کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے، اور جو بغیر سیکھے اللہ کی عبادت کرتا ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو زکوٰۃ کا معاملہ ہو، اللہ نے دولت دی تو حج کرنا ہو، تو یہ اہم عبادتیں سیکھنا ضروری ہے۔ تو نماز کے سارے مسائل، روزہ ہے، روزہ کب ختم ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے، اس کے مسائل، پھر روزے کے اندر کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اس کے مسائل، اسی طرح اللہ نے دولت دی تو زکوٰۃ، یہ تمام احکام کو، یہ تمام مسائل کو عربی میں فقہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی نماز اور اس کے سارے مسائل، روزہ پھر اس کے سارے مسائل، زکوٰۃ پھر اس کے سارے مسائل، حج پھر اس کے سارے مسائل، کاروبار، تجارت پھر اس کے سارے مسائل، یہ سارے چیزیں ایک کلمہ پڑھنے والے کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو لہذا صرف کلمہ پڑھ لیے، ایمان تو الحمدللہ لا لیے،
اور اس کے سارے مسائل جس کو عربی میں فقہ کہتے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جنہوں نے ان سارے مسائل کو بہت آسان کر کر امت کو سمجھایا۔ فقہ کے سارے مسائل کو سمجھانے میں اور فقہ کے اصول بنانے میں اول نمبر پر صحابہ کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اب دیکھیں، اس سے پہلے میں آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ اور باتیں بتاؤں۔ پہلے جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ بہت آسان کر کے تھوڑا آج کی بات ہماری آج کی جو گفتگو ہے ذرا علمی ہوگی، اور آپ کو اگر نیند آ رہی، کاہلی آ رہی، سستی آ رہی، تو لہٰذا آپ باہر جاؤں گے، ایسا یوں کر لیتے نہیں بیٹھنا، سستی کی پہچان ہوگی۔ جان نماز سے کھیلنا ہے تو کھیل لو، سستی کی پہچان ہے، بالکل ذہن میں بیٹھا، کیونکہ اتنے بیانات ہو رہے پھر ہم سیکھیں نہیں تو فائدہ کیا ہے۔ لہٰذا آج کا جو عنوان ہے، آج کا جو ٹاپک ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کا دن ہے، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت بڑا کرم فرمایا ہے۔ وہ کیا کرم ہے سمجھنا ہے تو انشاءاللہ آج کی جو ساری ٹاپک ہمارا علمی ہوگا، تو بالکل اگر آپ توجہ دیں گے تو یہ ساری باتیں میں کوشش کروں گا کہ تمام مرید اور متقید کو آسانی کے ساتھ یہ باتیں سمجھ میں آئیں۔ ان باتوں کو سمجھنے سے پہلے آیت کو آپ سمجھیں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے اور آیت نمبر 122 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی تو ایسا نہیں کہ وہ جائے اور علم حاصل کرے، یعنی سب کے سب، سارے کے سارے مسلمان اگر جائے گا اور علم حاصل کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا پھر تمہارا کاروبار کون سنبھالے گا، تمہارا گھر بار کون سنبھالے گا، تمہاری تجارت کو کون سنبھالے گا؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب علم حاصل کرنے لگ جائے۔ یہاں میں ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ جو آیت مبارکہ میں بیان کر رہا ہوں، جس میں اللہ نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مسلمان علم حاصل کرنے لگ جائے، لیکن ہاں ان میں سے کچھ لوگ جو تم میں سے ذہین ہو، عقل مند ہو، دانش مند ہو، وہ جائے اور علم دین کو حاصل کرے، پھر واپس آ کر لوگوں کو اللہ سے ڈرا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 کا سارا ترجمہ میں نے رکھا ہے، لیکن یہاں پھر میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جو یہ بات فرمایا قرآن پاک میں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب کو سب علم حاصل کرنے لگ جائے، تو بعض لوگ کے ذہن میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ ہاں بھائی ہم تو کاروبار والے ہیں، ہم تو جو ہے تجارت والے ہیں، ہم تھوڑا ہی حافظ بن سکتے ہیں، ہم تھوڑا ہی عالم بن سکتے ہیں۔ اللہ نے بھی قرآن میں کہہ دیا کہ تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سب کا سب علم حاصل کرنے والے لگ جائے۔ تو یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنے؟ جو پہلی قسم ہے وہ تو ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر بھی فرض ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جو آپ پر جو عبادتیں، مسلمانوں پر جو عبادتیں کرنا فرض ہے، جیسا نماز فرض ہے، روزہ رمضان شریف کا فرض ہے، اللہ نے مال و دولت دی تو زکوٰۃ اور حج فرض ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہے۔ تو لہذا جو عبادتیں آپ پر فرض کی گئی ہے اور جو عبادتیں آپ پر واجب کی گئی ہے، تو ان عبادتوں کے بارے میں سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہاں یہ آیت کا مطلب یہ نہ نکالے کہ چلو بھائی حضرت نے بھی آیت پڑھ کر بتا دی کہ اب ہر ایک کو تھوڑا ہی علم حاصل کرنا ہے، کچھ کو جانا ہے۔ تو یہاں اس آیت سے مراد کون لوگ ہیں میں بھی بتاؤں گا۔ پہلے تو یہ جان لے کہ علم کی یہ قسم، یہ جو فرض عین ہے،
آپ کے لیے تمام مسلمان مرد و عورتوں کے لیے وہ نماز کا سیکھنا فرض ہے، روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہے، غسل کے، طہارت کے، کاروبار کے، ماں باپ کی خدمت کے، بیوی کے حقوق کے، بچوں کے حقوق کے، ماں باپ کے حقوق کے، پڑوسیوں کے حقوق کے. یہ سارے ایسے مسئلے ہیں جو ہر مسلمان کو اس پر سیکھنا ضروری ہے اور فرض ہے. اس کے آسان سی بات سمجھ جائے تاکہ آپ کو بات اور آسان آ جائے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص کو علم دین حاصل کرنا کیا ضروری ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو علم دین حاصل کرنا فرض تو نہیں ہے، لیکن اتنا علم حاصل کرنا تو ضروری ہے اس کو پتہ چل جائے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. وہ اپنی زندگی میں اتنی تو تمیز رکھتا ہو کہ پتہ تو چلے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اس حدیث کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو حافظ و قرآن بننا، مفتی عالم بننا ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا علم تو حاصل کرنا ضروری ہے کہ اس کو پتہ تو چلے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں. آگے بڑھیں. جو یہ آیت میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی ایسا تو نہیں کر سکتا کہ سب کے سب علم دین حاصل کرنے لگ جائے. اس آیت سے مراد علماء ہے، مفتیان اکرام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ہے، مجتہد لوگ ہیں. جو علم کی دوسری قسم ہے، اگر نماز آپ کو پڑھنا فرض ہے، اتنا علم تو آپ کو ہے، لیکن کن آیتوں سے فرض ہے یہ مجتہد کو معلوم ہوتا ہے، یہ عالم کو معلوم ہوتا ہے. وہ کون سی آیت ہے جو ہمیں بتا رہی ہے؟ آپ کے لیے صرف اتنا معلوم ہے کہ آپ کو نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن ایک مفتی، ایک عالم کو اتنا معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے وہ نماز پڑھنا فرض ہے تو کون سی آیت ہے، روزہ رکھنا فرض ہے تو کون سی آیتوں سے، قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں روزے کا حکم ہے، قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس میں نماز کا حکم ہے، قرآن کی وہ کون سی آیتیں ہیں جس میں سود کو حرام کیا گیا، قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس میں شراب کو حرام رکھا گیا. تو یہ ساری باتیں، بنیادی باتوں کا ڈیٹیل کو معلوم رکھنے کو اس کو عالم کہتے ہیں. اور ایسے شخص کو جو ہے نا دوسرے حساب سے آپ آگے جس کو علم میں جو اللہ پاک اس کو مالکہ یعنی خوبی عطا فرماتا ہے، پھر وہ آگے چل کر مجتہد ہو جاتا ہے. مجتہد کیا میں انشاءاللہ بھی بتاؤں گا آپ کو. میں نے کہا آج تھوڑی سی گفتگو ہماری علمی ہو گئی. تو یہاں اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے، تم میں سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب علم دین حاصل کرے، کچھ جائے واپس آئے، علم حاصل کر واپس آئے اور اپنے لوگ کو اللہ سے ڈرا. تو یہ آیت میں دوسرا حصہ بتا رہا ہے، جو عالم آ کر آپ کو بات سنائے تو ان کی بات سننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے کچھ آئے پھر ان لوگوں کو اللہ سے ڈرائے. تو جب وہ آئیں گے علم دین حاصل کر واپس، تو اب وہ جو بولیں گے ان کی بات سننا آپ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا. اور اسی کو دوسری زبان میں تقلید بھی کہتے ہیں. یہ آیت بتا رہے ہیں اسی کو دوسری زبان میں تقلید بھی کہتے ہیں. اچھا، اللہ پاک نے کیا ایک اور ارشاد بات فرمایا اس آیت میں، کیا فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ جائے اور جو ذہن نشین ہو، عقل مند ہو، دانش مند ہو. لہذا ہر کوئی نہیں، کچھ لوگ میں سے وہ لوگ، جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر میں 5 بیٹے ہوں جس کے، تو ان میں سے کچھ بچے ذہن نشین اور عقل مند ہو تو وہ لوگ جا کر دین حاصل کریں. لیکن ہمارا حال تو یہاں الٹا ہے کہ ہم جو بچہ ہمارا اچھا عقل مند ہوشیار ہوتا ہے، دانش مند ہوتا ہے، ہم اس کو تو جو ہے کہاں کیا اس کے لیے خواب بنا دیتے کہ اس کو ہم اچھا ذرا غور سے سنے لگ جائے. ہم اس کے لیے تو ذہن یہ بنا کے رکھتے ہیں کہ چلو اس کو تو لندن بھی جائیں گے، یو کے بھی جائیں گے، امریکہ بھی جائیں گے، وہاں اس کو خوب پڑھائیں گے کیونکہ اس کا دماغ بڑا فاسٹ ہے. اور الٹا یا ایسا بھی ہوگا جو کن ذہن ہے، جس کو بڑی جلدی دماغ پر نہیں بیٹھتی، تو اس کو ہم کہتے اٹھا کے چلو اس کو حافظ بنا دیں گے، اس کو جو ہے مدرسے میں داخل کر دیں گے. جبکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تم میں سے جو ذہن نشین شخص ہو وہ جائے. لیکن ایسے بچوں کو پوری توجہ، دیکھیں ہم دنیاوی تعلیم نہیں بول سکتے، دیکھیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنا آج کے دور کے حساب سے
بہت ضروری ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک ٹائم کم کھاؤ لیکن پڑھاؤ اپنے بچوں کو. دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے کوئی دین کو نقصان نہیں پہنچتا، لیکن یہاں علماء فرماتے انگریزی سیکھو لیکن انگریزیت مت سیکھو. یہ ظاہر پڑے گا. تو ان کے جیسی چال ڈھال، انگریزوں جیسی سوچ فکر کو اپنے اندر نہیں بسانا ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بچہ انگریزی سیکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے سیکھنے دیجئے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ انگریزوں جیسی سوچ، انگریز جیسی فکر بھی اپنے اندر پیدا کر رہا ہے. تو اس کی سوچ، اس کی فکر میں صرف اسلام رہنا چاہیے. اس کی سوچ میں، اس کی فکروں میں اسلام اور دین رہنا چاہیے. تو پھر یہ پڑھے بھی اس کو دنیا میں بھی، دنیا کی یہ پڑھے بھی اس کو فائدہ دے گی انشاءاللہ. لہذا عقل مند دانشمند آدمیوں کو ہم علم دین حاصل کرنے کی طرف لائے. یہ قرآن میں. اور جب وہ علم حاصل کر آ جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ اللہ سے ڈرائے تو تمام لوگ کو حکم ہے کہ ان کی بات سنو اور ان کی بات کو مانا جائے. تو لہٰذا یہ آیت میں تقلید کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ کس کی ہم جب، جیسا کہ دیکھیے آپ، تقلید کہتے ہیں کسی عالم کی بات کو سن کر بغیر دلیل کے اس کی بات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا. اس کو کہتے کیا کہتے ہیں؟ تقلید. تقلید کس کو کہتے ہیں؟ کسی مفتی یا کسی عالم کی بات کو، جیسے کہ مثال دے رہا ہوں، میں نے کوئی بات آپ کو بتائی، یقیناً جب میں بتاؤں گا تو قرآن حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا، لیکن میں نے آپ کو یہ بات بتائی تو آپ نے مجھے بغیر دلیل کی، مجھ سے بغیر دلیل کے میری بات کو آپ نے مان لیا. اسی کو تقلید کہتے ہیں، بغیر دلیل کے. کیونکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے دلیل پوچھیں گے تو سارے دلائل قرآن حدیث سے. کیونکہ میں آپ کا بات بتاتا ہوں، دیکھیے اگر دین اور شریعت کو جاننا ہے، شریعت اور اسلام کو جاننا ہے، اس کے 3 طریقے ہیں. یہ تو 4 ہیں لیکن 3 طریقے ہیں جس کے ذریعے سے دین ہمیں پہچانا جاتا ہے، دین ہمیں سمجھ میں آتا ہے، شریعت ہمیں سمجھ میں آتی ہے جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو لہٰذا وہ 3 طریقے کیا ہے؟ ایک قرآن، پہلا کیا ہے؟ دین کو سمجھنا ہے تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن ہے. دوسرا سنت مصطفیٰ، اس کو حدیث مبارک کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ، جس سے ذریعے سے ہم دین کو سمجھیں گے، شریعت کو سمجھیں گے. اور تیسرا ہے اجماع صحابہ، یعنی مسلمان کسی بات پر متفق ہو جائے، اجماع کر لے کہ یہ بات ہم کریں گے. سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے کہ جو بات مسلمانوں کے نزدیک اچھی ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے. اس کو اجماع صحابہ کہتے ہیں. تو اب دین سمجھنا ہے، شریعت ہمیں سمجھنا ہے، اس کے 3 ذریعے ہیں. ایک قرآن، دوسرا سنت مصطفیٰ، تیسرا اجماع صحابہ. ٹھیک ہے. اب کیونکہ دور ترقی کرتا ہے، ہر دور میں نئی نئی باتیں پیدا ہوتی ہیں، نئے نئے رولز نکلتے ہیں، نئے نئے مارکیٹ میں دوائی آتے ہیں، نئے نئے جو ہے چیزاں دنیا بھر میں پیدا ہوتے رہتے ہیں. اب کیونکہ 1400 سال پہلے جو دور تھا وہ آج کے دور میں 1400 سال پہلے کے دور میں زمین آسمان کا فرق ہے. دور ترقی کر رہا ہے. جب دور ترقی کر رہا ہے تو ہر دور میں نئے نئے مسئلے آ جاتے ہیں. لہٰذا پہلے دور میں جہاز میں نماز پڑھنے کا کوئی جہاز، کیونکہ 1400 سال پہلے کہاں جہاز تھا؟ آپ کہیں گے جب جہاز 1400 سال پہلے نہیں تھا، یقیناً نہیں تھا. ٹرین نہیں تھی. جب جہاز اور ٹرین نہیں تھے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن قیامت تک کے لیے. میں یوں نہیں کہہ رہا، خود قرآن میں نا ہم دین اسلام کو ہم تھوڑا مکمل مانتے ہیں، تھوڑا ہی مانتے ہیں. یہ پارلیمنٹ کے قانون ہوتے ہیں جو دور کو دے کر بدل جاتے ہیں. اللہ پاک نے جو ہمیں قانون دیا ہے، جس کو جو قرآن کی شکل میں ہے، جو حدیث مصطفیٰ کی شکل میں ہے، جو اجماع صحابہ کی شکل میں ہے، تو یہ قانون جو ہے اس کے ذریعے سے قیامت تک کے مسئلوں کا حل نکلتا رہے گا. کیونکہ یہ قانون بنانے والا اللہ ہے. اللہ جانتا تھا کہ ہر دور میں ترقی، اللہ ہر چیز کا جاننے والا. کون بندہ انکار کرے گا؟ اس کا انکار تو کوئی نہیں کرتا کہ اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو اللہ کو معلوم ہے کہ دور کیسے ترقی کرے گا، کیا کیا معاملات ہوں گے. تو آج سے 1400 سال پہلے تو قرآن اتر گئے.
تو لہٰذا قرآن میں صرف یہ مت سمجھیے کہ 1400 سال پہلے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہی باتیں قرآن میں، ایسا نہیں ہے. قرآن میں قیامت تک آپ کو کیا کیا کرنا ہے ساری باتیں قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ باتیں آپ ذہن میں بٹھاتے رہیے. تو قرآن میں اور حدیث میں اجماع صحابہ، یہ 3 بات. تو اب جیسا کہ اب کوئی شخص جو ہے نا قرآن پڑھے اور یہ مسئلہ ڈھونڈنے لگے گا جہاز میں نماز پڑھنے کا حکم کا ہے، تو پورے قرآن پڑھ لے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. کہیں پہ تو اس آیت نہیں کہ جہاز میں ٹرین میں نماز پڑھنے کا حکم کا ہے. قرآن میں تو لکھا ہوا نہیں، حدیث میں جائے تو لکھا ہوا نہیں. پہلے دور کے مسلمانوں میں آج سے نہ جہاز تھا نہ ٹرین تھے، تو ان کے عمل سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے. تو اب بندہ کیا کرے؟ اس کا مطلب کیا ایسا تھوڑا ہی ہے کہ اس کے مسئلے کا جواب قرآن میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. پہلے ایک اور بات یاد رکھ لے، قرآن میں سب کچھ ہے. ہاں، قرآن میں سب کچھ ہے، یعنی قیامت تک کا علم قرآن میں ہے. قیامت تک کا علم قرآن میں ہے، لیکن اس کو سمجھنے والے کی سمجھ بھی ضروری ہے. یعنی ہر کوئی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. وہ کم لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا جو قرآن کو سمجھتے ہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد جواب عطا فرماتے ہیں. قرآن پڑھنا اور ہوتا ہے، سمجھنا اور ہوتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں، اگر کوئی مسئلہ آ جائے نئے دور میں، اب اصول کیا ہے دین کو سمجھنا ہے تو قرآن، حدیث، اجماع. اب کوئی نیا مسئلہ آ جائے اور ایک مفتی صاحب جواب دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی مسئلہ آ جائے، مثال کے طور پر پرفیوم کا مسئلہ آ گیا، کیونکہ پرفیوم میں آج کل الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے. کئی مسئلے ہیں، نئے نئے تاریخی دور کر رہے تو نئے نئے مسئلے آتے رہتے ہیں. تو لہٰذا میں ایک مثال میں آپ کو دیتے رہ رہا ہوں، لیکن بات سمجھیے میری بات کو. اب قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے. اب یہ تینوں چیزیں ذہن میں رکھیں جن کے ذریعے سے ہم کو دین سمجھنا ہے، جن کے ذریعے سے ہمیں شریعت سمجھنا ہے. اب نئے مسئلے نکل گئے تو ایک مفتی صاحب کیسے جواب دیں گے؟ تو اگر انہوں نے قرآن میں دیکھا، میں پھر کہہ رہا ہوں قرآن میں سب کچھ ہے، کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہماری رہبری کرے گا، لیکن ہر کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اب کوئی مسئلہ ایسا آ جائے نا قرآن میں اس کے مسئلے کا جواب ملے، لیکن پھر میری بات کو غلط نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن قرآن میں سب کچھ ہے. کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جو قرآن میں اس کا جواب نہ ملے، حدیث میں اس کا جواب نہ ملے، اور اجماع صحابہ میں پہلے کے مسلمانوں کے دور میں دیکھا جائے اس کا جواب نہ ملے. اب کیا کرے؟ تو ایک جس کو اللہ پاک علم عطا فرماتا ہے، جس کو ذہن عطا فرماتا ہے، تو یاد رکھے تو وہ مفتی، وہ عالم قرآن، حدیث اور اجماع تینوں کے عمل کو سامنے رکھ کر پھر وہ قیاس کرتا ہے اور ایسا مسئلہ نکالتا ہے جو نہ قرآن سے ٹکراتا ہو، نہ حدیث سے ٹکراتا ہو، نہ اجماع صحابہ سے ٹکراتا ہو. وہ اپنی سمجھ سے مسئلہ نکال کر اس مسئلے کا حل نکال دیتا ہے. اس کو قیاس شرعی کہتے ہیں. قیاس شرعی کہتے ہیں، یعنی ایسا مسئلہ نکالنا پھر وہ مسئلہ نہ قرآن سے ٹکراتا ہو، نہ حدیث سے ٹکراتا ہو، نہ اجماع صحابہ سے ٹکراتا ہو، پھر اس کا جواب بھی مل جائے، اس کا جواب بھی مل جائے. تو یاد رکھیں یہ اصول جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی بھی مسئلے کا جواب دینا ہے تو کس ذریعے سے دینا ہے. ذرا غور سے سنا، یہ اصول کو آپ سمجھ جائیں. جو اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی بھی مسئلے کا جواب دینا ہے تو اس کے لیے جو اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن، حدیث اور اجماع، قیاس، یہ اصول کو سامنے رکھ کر جواب دیتے آج بھی علماء کرام. انشاءاللہ قیامت تک اللہ پاک علماء اہل سنت کو سلامت رکھے، جواب دیتے رہیں گے چاہے سائنس کتنی بھی ترقی کر لے. لیکن کس ذریعے سے دیں گے؟ وہ یہ اصول جو بنائے گئے ہیں قرآن، حدیث اور اجماع، قیاس، تو ان اصولوں کو بنانے میں اللہ کرے اس بات کو آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہ اصول کے ذریعے دین کو سمجھا جائے گا، یہ اصول کے ذریعے شریعت کو سمجھا جائے گی. تو یہ اصول جو بنائے ہیں وہ بنانے والے کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. یہ اصول جو دین کو سمجھانے کا اصول ہے، شریعت کو سمجھانے کا جو اصول ہے، اس کو بنانے کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے.
غور کریں، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو استاد ہے امام احمد بن حنبل کے، امام شافعی استاد ہے امام احمد بن حنبل کے، جب امام شافعی بغداد آتے تھے نا تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نالین لے کر پھرا کرتے تھے. آپ جس سواری پر آتے اس سواری کی بانگ رسی ڈوری پکڑ کے جایا کرتے تھے. یہ امام شافعی ہے اور جو استاد ہے امام احمد بن حنبل کے. اور امام احمد بن حنبل کون ہے؟ یہ استاد ہے غوث اعظم کے. غوث اعظم حنبلی ہے نا، غوث اعظم کے استاد امام احمد بن حنبل ہے، ان کے استاد امام شافعی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں ہم تو صرف دوائی بیچنے والے ہیں. امام شافعی فرما رہے ہیں کہ ہم تو صرف دوائی بیچنے والے ہیں اور دوائی بنانے کا طریقہ اور اصول امام اعظم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، امام اعظم نے ہمیں بتایا ہے. اب آپ سوال یہ اٹھتا ہے پھر سے کہ امام اعظم نے جو یہ اصول بنایا ہے کہ قرآن اگر اس میں جواب نہیں ملا تو حدیث، پھر اس میں جواب نہیں ملا تو اجماع صحابہ، پھر اس میں جواب نہیں ملا تو یہ تینوں کو سامنے رکھ کر اپنی سمجھ سے فیصلہ کرنا جو یہ تینوں سے بھی نہ ٹکراتا ہو. یہ اصول کیا معاذ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے پیدا کر دیے؟ نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں کہ جتنے کئی لاکھوں لاکھ مسئلے امام اعظم نے اپنے دور میں حل فرمایا. ٹھیک ہے، لیکن آپ فرماتے تھے کیونکہ آپ کو نہا کہ اس دور میں ہی بدنام کیا گیا تھا کہ امام اعظم اپنی سمجھ سے فیصلے کرتے ہیں قرآن حدیث کے، اس دور میں بھی بدنام کیا گیا تھا. لہذا آج بھی وہابی جو اہل حدیث ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں تقلید مت کرو، تقلید شخصی حرام ہے، شرک ہے، اس طرح کی بکواس کر کر ہمیں ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ نے جو جو اصول جو مسئلے کے حل بتائے ہیں خدا کی عزت و جلال کی قسم اور قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں بتایا ہے. جیسا کہ ایک مثال دیکھیں، حضور کے دور مبارکہ میں یمن فتح ہوا. تو یمن جب فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کے کو وہاں اپنے قاصد کو بھیجنے کے لیے کہ وہاں جائے، یمن کے لوگوں کو مسائل بتائے، دین بتائے، اسلام بتائے. ابھی فتح ہوا تھا وہ شہر، اس کو وہاں جا کر اسلام بتائے، دین بتائے. تو امام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے معاذ تم جاؤ یمن کو اور وہاں جا کر تم وہاں کے گورنر رہو. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 17 سال تھی. محدثین اور علماء کہتے ہیں اس وقت 17 سال کی عمر تھی. اور ایک گاؤں یا ایک گھر نہیں، پورے یمن کے شہر کا حضور نے ان کو گورنر بنایا. اور یہ ڈیوٹی تھی کہ وہاں جا کر دین سکھاؤ، وہاں جا کر اسلام سکھاؤ. تو 17 سال ان کی عمر تھی اس وقت. لیکن اس آپ کی عمر کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ پاک جس کو علم عطا فرماتا ہے، جن کو عقل اور دانائی عطا فرماتا ہے، ان کی عمر نہیں دیکھا جاتی، ان کی سمجھ کو دیکھا جاتا ہے. آپ دیکھیں ہر ایک شخص میں یہ مالکہ نہیں ہے کہ وہ قرآن سے مسئلے نکال سکے، ہر ایک میں یہ خوبی نہیں ہے کہ وہ حدیث سے مسئلے نکال سکے. اللہ یہ مالکہ یہ خوبی ہر ایک کو نہیں، کسی کو عطا فرماتا ہے. اب معاذ بن جبل 17 سال کی عمر میں وہ جا رہے ہیں مدینہ منورہ سے یمن کی طرف. تو حضور نے پوچھا اے معاذ اب تم وہاں جا رہے ہو، کیونکہ وہ ریاست ہے، وہاں ہر قسم کے مسئلے تمہارے سامنے آئیں گے، ہر کاروبار کے مسئلے آئیں گے، میاں بیوی کے مسئلے آئیں گے، اولاد کے مسئلے آئیں گے، رشتہ داروں کے مسئلے آئیں گے، پڑوسی کے حقوق کے مسئلے آئیں گے، ماں باپ کے حقوق کے مسئلے آئیں گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ سارے مسئلے آئیں گے. جب تم وہاں جا رہے ہو نا معاذ، تم یہ بتاؤ کہ تم وہاں جاؤ گے، وہاں جا کر یہ سارے مسئلوں کا جواب کیسے دو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ کوئی بھی مسئلہ ہے نا تو میں اس کا حل پہلے قرآن میں تلاش کروں گا. یہ حدیث ہے جامع ترمذی میں، امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جامع ترمذی میں حدیث پاک کو نقل فرمایا اور حدیث صحیح ہے. اب غور سے چلے آپ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی بھی مسئلہ یمن میں آ جائے
تو میں پہلے اس مسئلے کا حل قرآن میں تلاش کروں گا. سرکار نے فرمایا اگر قرآن میں نہ ملا تو حدیث سے پاک ہے. یہی مذہب امام اعظم کا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں امام اعظم نے اپنی سمجھ سے فیصلے دیے. یہ بدنام کیا گیا اس دور میں بھی، میں بتاؤں گا بھی آگے چل کر. لہذا سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا معاذ اگر اس کا جواب قرآن میں نہ ملا تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا یا رسول اللہ پھر میں سنت مصطفیٰ میں اس کا جواب تلاش کروں گا، حدیث مصطفیٰ میں اس کا جواب تلاش کروں گا. سرکار نے فرمایا معاذ اگر اس میں بھی جواب نہ ملا تو، کیونکہ نئے نئے مسئلے آئیں گے، کنٹری میں جا رہے ہو، وہاں کے رولز، وہاں کے ریگولیشن، نئے نئے مسئلے آئیں گے، اس میں بھی جواب نہیں ملا تو معاذ بن جبل نے فرمایا پھر یا رسول اللہ قرآن اور حدیث کو سامنے، کیونکہ خود صحابی ہے نا، قرآن حدیث کو سامنے رکھوں گا، پھر اپنی اس کو پڑھ کر اپنی سمجھ سے فتویٰ دوں گا. بولے نا سبحان اللہ. اپنی سمجھ سے فتویٰ دوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا معاذ ابھی میں زندہ ہوں، آج بھی زندہ ہے میرے آقا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بتاؤں بات کہ معاذ ابھی میں زندہ ہوں، اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو مجھے پاس خط لکھ دینا، مجھے بول دینا، ابھی میں وہی آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، لہذا تو مجھے خط لکھ دینا، میں اس کا جواب دوں گا. حضور نے یہ نہیں فرمایا بلکہ معاذ بن جبل کے جو ہے نا پیٹھ پر تھپک کر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے ذہن نشین لوگوں کو تو نے پیدا فرمایا ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن اور حدیث. دیکھیں قرآن کو پڑھنے والے کو، قرآن کو جو پڑھے بغیر دیکھے اس کو حافظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حدیث کو، حدیث کے متن کو جو یاد رکھے، حدیث پاک کے متن کو جو یاد رکھے بغیر دیکھے، لاکھوں لاکھ احادیث اسے یاد ہو، اس کو محدث کہتے ہیں. قرآن کو حفظ کرنے والے کو حافظ قرآن کہتے ہیں. حدیثوں کے متن کے ساتھ حدیثوں کو 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 1.5 لاکھ حدیث سے یاد رکھ لے بغیر دیکھے اس کو محدث کہتے ہیں. لیکن میں آپ کو مجتہد کس کو کہتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں آسان کر کر. تھوڑی سی آپ توجہ کریں گے، یہ بات زیادہ مشکل نہیں ہے، اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائیں گے. مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو بغیر دیکھے یاد کرنے والے کو حافظ کہتے ہیں. لاکھوں لاکھ حدیثیں بغیر متن کے ساتھ یاد رکھنے والے کو محدث کہتے ہیں. لیکن وہ قرآن پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہوتا ہے. اسی طرح حدیث پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہوتا ہے. پڑھنے والے کو محدث کہتے ہیں بغیر دیکھے حدیثوں کو، قرآن کو بغیر دیکھے پڑھنے والے کو حافظ کہتے ہیں. لیکن مجتہد اس کو کہتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کا صحیح مسئلہ نکالتا ہے، حدیث پڑھتا ہے اس سے صحیح مسئلہ نکالتا ہے. تو اس نکالنے والے کو مجتہد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مجتہد کہتے ہیں جو قرآن حدیث کو پڑھ کر اس سے صحیح مسئلہ نکالے تو اس کو کہتے ہیں مجتہد. اور جو مسئلہ نکالا گیا ہے اس کو کہتے ہیں فقہ. بات سمجھے؟ نکالنے والے کو مجتہد کہتے ہیں اور جو مسئلہ نکالا گیا اس کو کہتے ہیں فقہ، اور جو اس پر عمل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تقلید کرنے والا، مقلد. مولانا محبت سے سبحان اللہ. مسئلہ نکالنے والے کو مجتہد ہے اور وہ جو مسئلہ نکالا گیا اس کو کہتے ہیں فقہ، اور جو اس مسئلے پر عمل کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں مقلد، جس کو ہم دوسری زبان میں تقلید کرنا کہتے ہیں. ان کے فتوے کو مان کر تقلید کا نام بھی کہتے ہیں. درود پاک پڑھے، درود پاک پڑھے ایک مرتبہ. ڈھیلا ہو گیا اور ایک بار محبت سے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. ویسے راج کے کاما ہے، کیا کر سکتے ہیں، پھر بھاگ گیا اور نکل کر. اور ایک بار محبت سے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لہٰذا اب غور کریں مجتہد کس کو کہتے ہیں، فقہ کس کو کہتے ہیں، اور اس پہ عمل کرنا کس کو کہتے ہیں. یہ 3 باتیں ذہن میں رکھتے جائیں آپ. جیسا کہ دیکھیے آپ حدیث پاک میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں، کیونکہ حدیث پڑھنا اور ہے اور سمجھنا اور ہے. یہ حدیث پاک عبد القدیر صدیق پیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اس رسالے میں لکھا ہے. قدیر پیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
جو مشاورات صحابہ اور اختلافات ائمہ، یہ کتاب کا رسالے کا نام ہے عبد القدیر صدیقی پیا، اور ان کا علمی مقام الحمدللہ جو رات شب معراج گزری ہے میں نے یہاں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تفسیر صدیقیہ سے میں نے جو مسئلے آپ کے سامنے شب معراج کی رات پڑھا ہوں، جو بچے تھے الحمدللہ تھے، جنہوں نے نہیں تھا وہ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ حدیث پاک یہاں ایک آئے ہے، یہ حدیث پاک میں عبد القدیر صدیقی پیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک مرتبہ ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ صحابہ سے کہ تم فلاں مقام پہ جب پہنچ جائے نا، جب نماز عصر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر سرکار صحابہ کو رخصت کیا۔ جب صحابہ رخصت ہو کر گئے، وہاں جانے کے بعد سرکار نے فرمایا ایک مقام کا نام لیا تھا سرکار نے، اس مقام پر پہنچ کر نماز پڑھنا، ذہن میں رکھیں اس حدیث کو، وہاں پہنچ کر نماز عصر پڑھنا۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ وہ مقام کے پہنچنے سے پہلے نماز عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم نماز یہاں پڑھ لیں گے، اور کچھ صحابہ نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا اس مقام پر جا کر نماز پڑھو، ہم وہاں جا کر نماز پڑھیں گے۔ تو کچھ صحابہ کہنے لگے نہیں، حضور نے فرمایا اگر وہاں پہنچے تک تمہیں عصر کا وقت ملے، وہاں شروع ہو جائے تو وہاں نماز پڑھنا۔ تو کچھ صحابہ نے کہا نہیں ہم تو وہیں نماز پڑھیں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ وہاں پر ہی پڑھنا ہے۔ تو کچھ صحابہ راستے میں نماز پڑھ لیے، کچھ صحابہ راستے میں نماز عصر پڑھ لیے، کچھ صحابہ اس مقام پہ پہنچے، ابھی وقت باقی تھا، وہاں نماز پڑھ لیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں حدیث، اب یہ دونوں مسئلے اب حضور کی بارگاہ میں گئے تو سرکار نے کسی کو بھی برا نہیں کہا، غلط نہیں کہا۔ تو لہذا ائمہ کا جو اختلافات ہوتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، کوئی مسئلے کو کہتے نہیں یہ ایسا ہے، تو امام شافعی کہتے نہیں یہ ایسا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے تو یہ چار امام، ان کے فروع کے مسئلے میں، احکام کے مسئلے میں یہ جو اختلافات ہوتے ہیں تو یہ شریعت کے خلاف نہیں ہوتے، وہ عین حدیث کے مطابق ہوتے ہیں، بس اپنے اپنے سمجھنے کا فرق ہوتا ہے۔ بول رہا محبت سے سبحان اللہ۔ اب یہ سمجھنے کا معاملہ، فروع کا مسئلہ، احکام کا مسئلہ، صحابہ میں بھی اختلافات ہوتے تھے اس مسئلے میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ چار امام کیا؟ دیکھو بھائی یہ چاروں امام کے بارے میں ساری امت اس وقت متفق ہو گئی ہے، یہ چار امام کے بارے میں سارے مسلمان، ایک نہیں، آپ شروع سے آپ دیکھیں، یہ علماء کہتے ہیں اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو 7 ارب لوگ ہوتے ہیں انسان پوری دنیا میں، اور 7 ارب میں سے اگر مسلمان کو دیکھا جائے تو 1 ارب 60 کروڑ یا 1 ارب 70 کروڑ مسلمان ہیں پوری دنیا میں، 1 ارب 70 کروڑ یا 60 کروڑ مسلمان ہیں۔ تو یہ 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں میں 65%، کتنے پرسنٹ؟ 65% مسلمان امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب لوگ جو ہے نا تقلید کو شرک کہتے ہیں، تو ان سے کہنا بھائی یہ جو مسئلہ تم نکال کر بتا رہے ہو اہل حدیث، بدبخت تم تو اہل حدیث ہی نہیں، تم تو اہل خبیث ہو، تم کو کیا پتہ چلے حدیث کیا ہے؟ تم اہل خبیث ہو، تم جو یہ مسئلہ نکال کر لوگوں کو بھٹکا رہے ہو، تقلید کرنا شرک ہے۔ تو ان سے آپ ایک سوال یہ کرے کہ جناب اسلام آ کر 1400 سال ہوا، آپ نے ہاں، تو دین کے مسئلے مسائل کو پہلے بھی مسلمانوں نے سمجھا یا آج ہی تم سمجھا رہے ہو ہمیں؟ ہے نا، اسلام تو 1400 سال آ گیا نا آ کر، بات سمجھے؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آج ہی کے مسلمان اسلام کو سمجھے اور پہلے کے مسلمان نہیں سمجھے تھے۔ ہے کوئی ماں کا لال ایسا بول ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا پہلے انہوں بولے گا نہیں پہلے کے مسلمان میں کئی انبیاء ہے، کئی اولیاء ہے، کئی صحابہ اکرام ہے، کئی تابعین ہے، وہ لوگ تو دین کو سمجھا تھا۔ تو آپ کہو کہ جو انہوں نے سمجھا نا دین کو، وہ بات تو ہمیں بتا، آج سے اپنی بات لیٹسٹ بات نہ بتا، پہلے والوں کا عقیدہ کیا تھا وہ ہمیں بتا۔ ارے آج سے 1300 سال سے مسلمان ان 4 ائمہ پر متفق ہو گئے اور فرمایا ان 4 میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا علماء کہتے واجب ہے،
کیونکہ یہ 4 ائمہ ہیں تو 1300 سال سے مسلمان ان 4 ائمہ کی تقلید کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو 1300 سال سے اربوں مسلمان یہاں ان کی تقلید کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب شرک نہیں تھا تو اب شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ان کی بات مان لی جائے، معاذ اللہ علیہ قبیصوں کی بات مان لی جائے کہ تقلید کرنا شرک ہے، تو پھر پیچھے جتنے مسلمان ہیں وہ سب مشرک ہو گئے، معاذ اللہ، وہ سب کے سب غلط راستے پر ہیں۔ تم راستوں میں بتا رہے ہو لا کر، بولے کون کر ہے؟ میں نے کہا آپ پڑھ کر دیکھو، غریب نواز حنفی، بچے رو رہی ہو، میں اسٹوڈیو پر رکھ کے چھوڑ کے کس کی بچے دیکھو درود پاک پڑھے، غریب نواز حنفی، بندہ نواز حنفی، بابا فرید گنج شکر حنفی، حضرت نظام الدین اولیاء حنفی، حضرت مجدد الفسانی حنفی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حنفی، ماہرہ میں رہنے والے تمام بزرگان دین حنفی۔ پھر کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، غوث اعظم حنبلی ہے۔ لہذا اگر کیا غوث اعظم سے بہتر اہل حدیثہ غوث اعظم سے زیادہ دین جانتے ہیں؟ غوث اعظم کو معلوم تھا نا کسی کی تقلید کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن معلوم ہے، الحمدللہ معلوم ہے کہ کوئی ماں کا لال بول سکتا ہے کہ معاذ اللہ غوث اعظم نے شرک کیا ہے، غوث اعظم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط کام کیا ان کو، ایسا نہیں کوئی بول ہی نہیں سکتا، کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم جو سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا ان کے راستے پر چلو جن پر انعام ہوا ہے، ان انعام یافتہ بندوں میں غوث اعظم بھی آتے ہیں، غریب نواز بھی آتے ہیں، بندہ نواز بھی آتے ہیں، محبوب اولیاء بھی آتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا جب اتنے بڑے بڑے بزرگ اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں آتے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے انہی انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلو، تو یاد رکھو غوث اعظم بھی مقلد تھے، غریب نواز بھی مقلد تھے، بندہ نواز بھی مقلد تھے، اور محبوب الہی نظام الدین اولیاء بھی مقلد ہے۔ تو تقلید میں آپ کو ذہن بنا رہا ہوں، تقلید کرنا کوئی شرک نہیں، یہ آپ کو ذہن بنا ہے۔ اب یہ 4 ائمہ ہیں، 4 میں سے اب قیامت تک 5واں کوئی نہیں بنے گا۔ اب یہ مجتہد ہے، چاروں بھی کیا ہے؟ مجتہد ہے، 4 کیا ہے؟ سمجھ کر کیا ہے؟ اور ابھی میں نے بتایا کہ مجتہد کہتے کس کو ہے؟ جو قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالے اس کو مجتہد کہتے ہیں، اور جو مسئلہ نکالا کہ اس کو فقہ کہتے ہیں، جو ان کی بات کو سن پر عمل کرتا ہے اس کو تقلید کہتے ہیں۔ تو اب پھر اگر کوئی کہے ارے بھائی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ چاروں نے قرآن حدیث سے مسئلہ نکال کر بتایا، اصول تو یہی ہے مانا، لیکن ان میں اختلافات کیوں ہے؟ جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے وضو میں 4 فرض ہے۔ کتنے 4 فرض ہے، لیکن امام احمد بن حنبل نے فرمایا نہیں وضو میں 10 فرض ہے۔ کتنے؟ اب ایک امام اعظم کا فتویٰ ہے کہ وضو میں 4 فرض ہے، امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے 10 فرض ہے۔ تو یہاں ان میں اختلافات کیوں ہے؟ اختلافات عقیدے کا نہیں، فروع کا ہے۔ اختلافات احکام کا تھا، عقیدے کا نہیں تھا۔ عقیدے میں سب ایک ہے، اختلافات فروع کے مسئلے میں چلتا ہے، عقیدے میں نہیں چلتا۔ ذہن میں رکھیں بات کو، اختلافات عقیدے میں نہیں چلتا، احکام میں چلتا ہے، فروع کے مسئلے میں چلتا ہے۔ بولے یہ پھر فروع میں بھی اختلافات کیوں ہے؟ بولے کہ صحابہ کے دور سے یہ اپنے اپنے سمجھ کی بات ہے۔ وہی حدیث پاک کہ کسی نے راستے میں نماز پڑھ لیا، کسی نے اس مقام پر جا کر نماز پڑھ لیا، دونوں نے حضور نے جو ایک بات کہی تھی لیکن دونوں نے اپنی سمجھ سے اس بات کو سمجھا، اور سرکار نے ان دونوں کو بھی غلط نہیں کہا، حضور نے ان دونوں کو بھی غلط نہیں کہا۔ تو اختلافات صحابہ کے دور سے چلتا ہے۔ یہاں تک آپ دیکھیں آپ کہ جو لوگ آپ کو یہ کہنا، میرے سے ایک شخص آ کر کہے کہ اماموں کی تقلید کرنا ضروری ہے، میں نے کہا بغیر ان کی تقلید سے آپ دین کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور انہوں نے جو فقہ نکال کر بتایا نا، دیکھیں آپ اس کی ایک مثال دیکھیں، فقہ کہاں سے نکالا انہوں نے؟ قرآن حدیث اور اجماع۔ جیسا کہ دودھ ہے، دودھ ہی سے ملائی نکلے گی، مسکا دودھ ہی سے بنے گا۔ تو اس مثال ذرا رکھے، فقہ جو ہے وہ نکلا ہی قرآن حدیث سے، کہ قرآن پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہوتا ہے، حدیث پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں میں آپ کو
کہ کچھ محدثین جو ہے نا بغداد میں بیٹھے ہوئے تھے، محدثین تھے سب کے سب. میں پہلے فقہ، اجتہاد، مجتہد، یہ سارے مسئلے آپ کو سمجھا کر امام اعظم تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا. پہلے مسئلے سمجھے، کیا آسان کر کر مسئلے ہمیں بتائے ہیں، اور آج تک بھی لوگ ان کے مسئلوں سے کہ مسئلے کا حل نکالتے ہیں. تو لہذا محدثین کی کوئی جماعت تھی، وہ محدثین پڑھ لیتے، حدیثیں پڑھ لیتے. ابھی میں نے بتایا کہ لاکھ کو لاکھ اس کے متن کو یاد رکھ کر، حدیثوں کو یاد رکھ کر، جو متن کو یاد رکھتا ہے اس کو محدث کہتے ہیں. وہ پڑھتے ہوئے بیٹھے تھے. ایک آدمی دیہات کا آ کر کہا، جو محدث صاحب سے، حضرت مجھ سے آپ ایک سوال کرنا ہے آپ سے. بولے سوال کیا ہے؟ بولے میں اپنے کھیت میں پانی ڈالتا ہوں، میرے کنویں میں پانی بہت ہے. جب میں اپنے کھیت کو سیراب کر لیتا ہوں، میرے کھیت میں پانی بس ہو جاتا ہے، تو میں اپنے بازو والے پڑوس کے کھیت کو بھی اپنے کنویں سے پانی دیتا ہوں، اپنے کنویں سے پانی دیتا ہوں. تو یہ میرا پانی دینا ثواب ہے، نیکیاں ملے گی مجھے؟ تو وہ محدثین تھے، انہوں نے کے جو بڑے محدث سے کھڑا، نہیں نیکی نہیں تو گناہ ہے. اور وہ گناہ کیا ہے؟ انہوں نے حدیث پڑھنا شروع کر دی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کنویں کا پانی تم دوسرے کو مت دو. اور حدیث میں انہوں نے صحیح پڑھی، حدیث جو ظاہری طور پر جو الفاظ تھے وہ صحیح پڑھی کہ تم اپنے کنویں کا پانی دوسرے کو مت دو. حدیث ہے، سرکار نے فرمایا. اور محدث صاحب نے حدیث پڑھ دی کہ تم تو اپنے کنویں کا پانی دوسرے کو دے رہے ہو، سرکار نے تو منع فرمایا ہے، لہذا تم جو ہے غلط کام کر رہے ہو. لیکن اسی محدثین کی جماعت میں امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک شاگرد بھی بیٹھے تھے. جو حدیث پڑھنا اور ہے اس کو سمجھنا اور ہوتا ہے. وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا، حضرت میرا ایک جواب تو لیجیے. بولے کیا؟ جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں حدیث تو صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب آپ غلط بتا رہے ہیں. مطلب غلط بتا رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی مدد مت کرو، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے سرکار اشارے میں کہہ رہے کہ زنا مت کرو. اور وہ امام اعظم کے شاگرد تھے. حدیث پڑھنا اور ہوتا ہے، سمجھنا اور ہوتا ہے. لہذا اگر یہ چاروں امام شافعی کہتے کہ تم فجر پڑھ رہے ہو، دوسری رکعت میں جانے سے پہلے تمہیں دعائے قنوت پڑھنا ہوگا. آج بھی دیکھیں بارکس میں شافعی مسلک کے جو لوگ ہیں وہ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں جانے سے پہلے رکوع میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر، لیکن ہم نہیں پڑھتے. اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد جماعت سے پہلے 2 رکعت نفل نماز حنبلی لوگ پڑھتے، اس کے بعد مغرب کی جماعت ٹھہراتے. اب ہمارے پاس اذان کے ساتھ جماعت ٹھہر جاتی ہے. وہ حنبلی فقہ کو فالو کر رہا ہے، کوئی شافعی فقہ کو فالو کر رہا ہے. امام شافعی کہتے ہیں ہاتھ دل پر باندھو، امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں ہاتھ نفس پر باندھو، امام مالک تو کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھو. ارے بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ امام مالک تو کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ چھوڑو. امام مالک مدینے کے بہت بڑے فقیہ تھے اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا تو امام شافعی کے پاس اپنی دلائل ہے، امام اعظم کے پاس اپنے دلائل ہے، امام مالک کے پاس اپنے دلائل ہے، امام احمد بن حنبل کے پاس اپنے دلائل ہے. دلائل تو اپنے اپنے ہیں، چاروں امام الگ الگ مسئلے کیوں بتا رہے ہیں؟ وہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حضور کی ہر ادا قیامت تک رہے. یہ مسئلہ میں بزرگوں کا ایک جواب بتا رہا ہوں. اللہ چاہتا تھا کہ حضور کی ہر ادا، کبھی حضور نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی، اس حدیث کو امام مالک نے لے لیا اور ان کے فالوور اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں. کبھی حضور نے دل پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھی، اس حدیث کو امام شافعی نے لے لیا، شافعی مسلک والے آگا. کبھی حضور نے ہاتھ نفس پر باندھ کر نماز پڑھی ہاتھ، تو لہٰذا اس حدیث کو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل نے لے لیا. تو اللہ کو یہ ادا اس لیے پسند آئے، اللہ چاہتا تھا کہ قیامت تک یہ میرے مصطفیٰ کی ادائے مسلمانوں میں رہے، تو اللہ نے ان چاروں اماموں کو پیدا فرما دیا ہے. اب غور کرنے کی بات ہے. ایک تو یہ مسئلہ مثال میں نے دی. دوسری ایک بات یاد رکھے، اگر باغ میں ایک ہی قسم کا پھول رہتا تو باغ خوبصورت نظر نہیں آتا. پھولوں کا باغ ہو
اور ایک ہی قسم کا پھول ہو تو اتنا خوب، لیکن اسی باغ میں ہر قسم کے پھول ہو تو باغ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے. اسی طرح اسلام ایک پھولوں کا باغ ہے. اس باغ میں کبھی حنفی پھول نظر آتا ہے، کبھی شافعی پھول نظر آتا ہے، کبھی مالکی پھول نظر آتا ہے، اور کبھی حنبلی پھول نظر آتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا میری امت کے علماء کا اختلافات میری امت کے لیے رحمت ہوں گے. بولنا سبحان اللہ. اور یہ اختلافات پھر سے سنیے آپ بات کو، یہ بات بھی ذہن میں بیٹھا ہے، یہ اختلافات صرف فروع کے مسئلے میں ہوتے ہیں، عقیدے میں نہیں ہوتے. ہاں عقیدے میں نہیں ہوتے، فروع کے مسئلے میں ہوتے، احکام کے مسئلے میں ہوتے. اگر کوئی آپ میرے تقریر سننے کے بعد آپ جا کر کوئی بولے نہیں حضرت وہ کچھ بھی ہوگا اس کا اختلافات ہے، میرا وہ وہابی ہے تو کیا ہوا، وہ نبی کو اپنے اختلافات سے مردہ سمجھتا ہوں معاذ اللہ، نبی کے علم غیب کا انکار کر رہا تو اس کی اختلافات ہے، ہم تو نبی کو غیب دہ جانتے ہیں، ہم تو زندہ جانتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو یہ معاملات، نبی کو مردہ کہنا معاذ اللہ، نبی کے علم غیب کا انکار کرنا معاذ اللہ، نبی کو اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھنا معاذ اللہ، یہ معاملہ فروع کا نہیں عقیدے کا ہے. یہ کیا ہے؟ عقیدے کا ہے. تو یہ چاروں ائمہ میں جو اختلافات ہے وہ عقیدے میں نہیں ہے. نبی کو امام اعظم بھی زندہ مانتے ہیں، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد حنبل. عقیدے میں یہ سب ایک ہے. غیب کا علم اللہ کی عطا سے نبی جانتے، اس بات کا یقین امام اعظم کو بھی ہے، امام مالک کو بھی ہے، امام شافعی کا بھی یہی عقیدہ ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی یہ عقیدہ ہے. وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں لینا جائز ہے، یہ عقیدہ ہے. تو یہی عقیدہ امام اعظم کا بھی ہے، امام شافعی کا بھی ہے، امام مالک کا بھی ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی ہے. عقیدے میں یہ چاروں ایک ہے، احکام میں اختلافات ہے، احکام میں اختلافات ہے. تو یہ اختلافات فروع کے مسئلے میں ہوتے ہیں، عقیدے میں نہیں ہوتے. تو کل جا کر بولیں گے وہابیوں سے ملنے گے، ان کا عقیدہ ان کے اختلافات ان کے پاس، ہمارے اختلافات ہمارے پاس. تو ہم نے کہا دیکھو بھائی عقیدے میں نو کمپرومائز، عقیدے میں نو کمپرومائز، ہم کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے. بولے نہیں امام میں اختلافات تھا یار، ان میں اختلاف، ارے بھائی ان میں جو اختلافات تھا ہے وہ احکام میں ہے، عقیدے میں ایک ہے. وہ میں بار بار یہ بات اس لیے دہراؤں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ چاروں امام کو، اور یہ چار امام پر امت اتفاق کر لی ہے. اب قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ چار میں سے کسی ایک کی ہی پیروی کرتے نظر آئیں گے. کہ ہمارا حال یہ ہے کیا ہے، کیونکہ یہ مجتہد تھے، چاروں کیا تھے؟ مجتہد تھے. میں بھی بتا مجتہد کہتے ہیں جو قرآن حدیث سے مسئلہ نکال سکے اس کو مجتہد. اچھا جو قرآن حدیث سے مسئلہ نکالے اس کو مجتہد کہتے ہیں نا. جب وہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالے اس کو آپ مجتہد کہتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا ابھی آپ کو، تو اس مجتہد خود کتنا پڑھا لکھا ہوگا، قرآن کی کتنے باتیں جانتا ہوگا، حدیث سے جانتا ہوں. بھائی جب پڑھا ہوگا قرآن کا حافظ ہوگا تبھی تو مسئلہ جانتا ہے، محدث ہوگا تبھی تو مسئلے جانتا ہے. اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چننے والے نے ایک نئی بات چھوڑ دی. نہ بھائی امام اعظم کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی، ماشاء اللہ. یہ لو نیا فتویٰ چھوڑا وہابیوں نے کہ 17 حدیثیں یاد تھی. اب یہ 17 حدیثیں یاد ہوتی تو مجتہد کیسے بنتے؟ مجتہد ہے وہ، اور مجتہد بنتا ہی وہ ہے جو قرآن حدیث کو صاف. آپ دیکھیں ٹوٹل حدیثیں، قرآن کی ٹوٹل آیتیں قرآن کے 6666 آیت، ٹھیک ہے. اگر سورتیں 114 سورتیں 30 پارے، تو مجتہد کو یہ سارے پارے یاد رکھنا ہوگا. پھر پارے بھی یاد ہے، حافظ بھی ہونا، پھر وہ قرآن میں کون سی آیت کب اتری یہ بھی یاد رکھنا، پھر کون سی آیت کس جگہ اتری وہ بھی یاد رکھنا. پھر وہ مجتہد کو کیا کیا یاد ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن میں کتنی آیت ہے وہ یاد رکھے، کون سی آیت کب اتری وہ یاد رکھے، کس جگہ مکے میں اتری یا مدینے میں اتری وہ یاد رکھے، کس لیے اتری وہ یاد رکھے، اور اس کا احکام کیا ہے وہ یاد رکھے. بولو یا سبحان اللہ. جس طرح قرآن کے 6666 آیت ہے ٹوٹل، قرآن 30 پارے 114 صورتیں، اسی طرح ٹوٹل حدیثیں 3000 3500 کتنے ٹوٹل حدیثیں کتنے کتنے ساڑھے. آپ بولیں گے جب ٹوٹل حدیثیں صرف 3500 ہے تو یہ پھر اتنے لاکھوں لاکھ حدیث
امام اعظم کو 1,00,000 حدیثیں یاد تھی، صحیح حدیث ہے، یہ تو لاکھوں لاکھ حدیثیں، امام بخاری کو لاکھوں لاکھ حدیثیں یاد تھی، امام احمد بن حنبل کو لاکھوں لاکھ حدیثیں یاد تھی، لیکن آپ کریں کہ حدیثیں صرف ٹوٹل 3,500 ہے، تو اب یہ لاکھوں لاکھ حدیثیں کیسے بن گئی؟ تو اس کی ایک مثال دیکھیے، اگر میں نے ابھی یہاں حدیث بیان کی کہ ہر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، حدیث تو ایک ہے، میں جو بیان کر رہا ہوں کتنے؟ ایک ہی حدیث ہے، لیکن اب سننے والے 50 ہیں، سننے والے اب یہ ایک نہیں 50 حدیثیں ہو جائیں گی، یہ اپنے اپنے علاقے میں جائیں گے، ہم نے یہ سنا، ہم نے حضور سے یہ سنا، ہم نے یہ سنا، اب اس طرح حدیثیں لاکھوں کی تعداد ہو گئی، لیکن اصل حدیثیں جو ہے ٹوٹل 3,500 ہے۔ ارے اللہ سمجھ کی توفیق دے یار، بڑی محنت کر یہ باتیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، میں آسان کر آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، چہرے بتائے کہ ہم سمجھ رہے ہیں باتوں کو، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں جو مجتہد ہوتا ہے وہ قرآن کا حافظ بھی ہونا ضروری ہے، محدث بھی ہونا ضروری ہے، تبھی تو مسئلے نکالے گا۔ اور یہ الزام امام اعظم پہ لگا دینا کہ امام اعظم کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی، یہ وہابیوں کا کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ ارے جو مجتہد ہو اور جو مجتہدوں کا مجتہد ہو، امام اعظم مجتہد تو ہے لیکن ایسے مجتہد ہے، وہ امام شافعی بھی یہ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں، امام مالک بھی یہ کہتے ہیں، سارے مجتہدوں کی عقل ایک ترازو میں رکھا جائے اور امام اعظم کی عقل کو ایک ترازو میں رکھا جائے تو خدا کی عزت و جلال کی قسم امام اعظم کی عقل کی ترازو سب پر بھاری پڑ جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ مجتہد لاکھوں لاکھ حدیث اس کو رہتا۔ آپ دیکھیں امام اعظم کے شاگرد بڑے بڑے محدثین ہیں۔ آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن مبارک، ہارون رشید کا جو دور تھا عبداللہ ابن مبارک کا، بہت بڑے محدث تھے۔ یاد رکھنا ہے مسلمانوں کا ایسے لوگوں کو، آج انہی کی بدولت جو ہے نا، کیونکہ اسلام مکہ مدینہ پھر وہاں سے کئی اہل بیت کے گھرانے ہجرت کر ایران، بغداد، بخارا، ایران، تہران، سمرقند یہاں پر آئے، پھر وہاں سے ہجرت کر پوری دنیا میں پھیلے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام کا اگر مرکز مکہ اور مدینے کے بعد دیکھا جائے گا تو یہ شہر دیکھے جائے گا، بغداد دیکھا جائے گا، عراق دیکھا جائے گا، کیونکہ آج 1300 سال پہلے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے تابعین، بڑے بڑے تبع تابعین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے مجتہدین، بڑے بڑے لوگ جس علاقے میں پیدا ہوئے اور وہاں سے دین کو آگے تک پہنچایا ہے، وہ علاقہ مکہ اور مدینہ کے بعد اگر کوئی تھا، بغداد تھا، عراق تھا، ایران تھا، اصفہان تھا، بخارا تھا، نشاپور تھا، پھر وہاں سے وہ پاکستان آیا، ہندوستان آیا، بنگلہ دیش آیا، پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ یہ بنیاد ہے یہاں پر۔ تو بغداد میں سننا بات کو، بغداد میں جو ہے نا ایک شیعہ کالے کپڑے والا کئی حدیثیں لوگوں میں جھوٹی پھیلا دیا۔ اب جب جھوٹی پھیلا دیا، خلیفہ ہارون رشید کا دور تھا، عباسی خلیفہ، جب کربلا کا واقعہ ختم ہوا اور جو ہونے کے بعد جو ہے نا بنو امیہ کا دور تھا، بنو امیہ کا دور ختم ہوا تو عباسی خلیفہ کا دور تھا، چل رہا تھا کئی برسوں تک۔ تو عباسی خلیفہ میں سے، یعنی عباسی خلیفہ کون؟ یہ حضور کے جو چاچا حضرت عباس، ان کی اولاد میں سے بادشاہ گزرے۔ عبداللہ بن عباس کو دیکھ کر سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ بادشاہوں کا باپ ہے، لہذا اب غور کریے ان کے، اس کو کہتے ہیں خلافت عباسیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ خلافت عباسیہ کا ایک بادشاہ تھا ہارون رشید، ان کی بیوی زبیدہ تھی، ٹھیک ہے؟ اب یہ عباسی سید ہے، ان کے دور میں ہوا کہ کالے کپڑے والا جو ہے نا پورے جھوٹے حدیثہ گاڑ دیا، پورے بغداد میں پھیلا دیا، لاکھوں لاکھ حدیث جھوٹی، اور جھوٹے کرتے یعنی حضور نے جو بات نہیں کی وہ پھیلا دیا بات۔ اب اچانک کسی بات سے وہ پکڑا گیا، اور پکڑا گیا بادشاہ کے سامنے ثبوت کے ساتھ، تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ فوراً اس ملعون کو قتل کر دو۔ ارے تیری وجہ سے تو نے ہزاروں لاکھوں حدیثیں پھیلا دی، فوراً اس کو قتل کر دو۔ تو وہ قتل کی آواز کو سن کر ہنسنے لگا، ابھی جلاد اس کو لے جا رہا ہے قتل کرنے میں، لیکن وہ ہنسنے لگا۔ تو بادشاہ نے تو ہنستا کیوں ہے؟
تو وہ کہنے لگا میں اس لیے ہنس رہا ہوں، میں تو مر جا رہا ہوں، لیکن جو میں نے بغداد اور عراق میں جو کام کیا ہے نا، جو جھوٹی حدیثیں پھیلا دی ہے، دور لوگوں تک پھیلا دی ہے نا، اس کو تم کل الگ کیسے کرو گے؟ کیونکہ اب دیکھیں بنیاد ہے دین کی یہاں پر، ایسے موقع پر جو بزرگ کام کرے ہوں گے مسلمانوں پر کتنا بڑا احسان کر رہا ہے. ذرا غور سے بات کرو. اس نے ہارون رشید سے یہ بات کہی، حضور مجھے تو آپ قتل کرتے رہے، لیکن جو میں نے جھوٹی حدیثیں کاٹ دی ہے، پھیلا دی ہے، اس کا آپ کیا کرو گے؟ تو ہارون رشید کھڑا ہوا، کہا بے بدبخت، تجھے نہیں معلوم ہمارے یہاں عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث موجود ہے، عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث موجود ہے. جس طرح چھنی سے آٹے کو چھان کے نکالا جاتا ہے، ویسا عبداللہ ابن مبارک جھوٹی حدیثوں کو اور صحیح حدیثوں کو الگ کر کے رکھیں گے. اور انہوں نے کر رکھا. عبداللہ ابن مبارک اس کی ساری جھوٹی حدیثوں کو، بھائی جب نہیں کرے، اگر وہ پھیل جاتے تو آج شاید اسلام کیا ہوتا، کیونکہ یہ اسلام قیامت تک رہنے والا ہے، اس کی حفاظت خود اللہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے. تو جہاں کہیں بھی اسلام کو کھوکھلا کرنے کی ضرورت آئے گی، وہاں اللہ ایسے بندوں کو پیدا کرتے رہے گا جن کے ذریعے سے اسلام بچتے رہے گا. تو عبداللہ ابن مبارک وہ شخص ہے، کتنے بڑے محدث ہیں، لاکھوں لاکھ حدیثیں یاد تھی، صحیح حدیثیں، غلط حدیثیں، انہوں نے چھان کر الگ کیا، چھان کے الگ کیا. وہ ہے عبداللہ ابن مبارک. تو وہ عبداللہ ابن مبارک شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے، جن کا شاگرد لاکھوں حدیثوں کو الگ کر کر بتا رہا ہے، صحیح اور غلط کو، اور ان کے استاد کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی. کتنا بھونڈا اور کتنا خطرناک الزام ہمارے امام اعظم پر معاذ اللہ لگایا جاتا کہ وہ 17 حدیثیں صرف یاد تھی. ایسا نہیں ہے. جن کے شاگردوں کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک، انہی کے شاگرد. اگر آپ بخاری شریف پڑھ کر دیکھیں گے امام بخاری کی، کہ امام بخاری جن استادوں سے حدیث لیے، امام بخاری جن کے استاد، بھائی امام بخاری پر تو کتنا بھروسہ ہے. یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں قرآن کے بعد کتابوں میں اگر کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے. قرآن کے بعد کتابوں میں اگر کوئی افضل کتاب ہے تو وہ کون سی ہے؟ بخاری شریف ہے. امام بخاری جو اپنی بخاری شریف کو تیار کیا ہے، بڑا تقویٰ، بڑی پرہیزگاری، بڑے ہی دیانتداری کے ساتھ آپ نے حدیثوں کو تیار کیا ہے. لیکن امام بخاری سے آپ پوچھئے کہ امام بخاری آپ نے حدیثیں، کیونکہ آپ بخارا میں تھے، آپ نے حدیثیں بڑے بڑے جا کر حدیثیں حاصل کی ہے، پڑھا اپنے استادوں سے جا کر حدیثیں لی ہے، ذرا آپ یہ بتائیے حدیث حاصل، کیونکہ آپ امام بخاری کو پتہ چلتا نا فلاں شہر میں ایک صاحب ہے جن کو حدیثیں یاد ہے، تو امام بخاری وہاں پہنچ جاتے. بولنا سبحان، بولے محبت سے سبحان. اور حدیث کو ان سے لیتے تھے امام بخاری جس میں ذرہ برابر بھی ان کا عمل میں کوئی شک نہ ہوتا. جیسا کہ دیکھیں امام بخاری کو معلوم ہوا کہ فلاں جگہ ایک صاحب ہے جو حدیث حضور کے بیان کرتے ہیں. امام بخاری وہاں پہنچ گئے، دور سے دیکھا کہ وہ صاحب ایک گھوڑے کو بلا رہے، اپنے گھوڑے کو بلا رہے، تھیلی بتا کر. گھوڑا دوڑتے ہوئے آیا، لیکن جب قریب آیا تو گھوڑے کی رسی کو پکڑا، تھیلی پھینکا تو تھیلی میں گھاس نہیں تھی، خالی آس دے کر بتایا. تو امام بخاری بولے میں اس سے حدیث سنوں؟ آپ کی احتیاط دیکھیں حدیث لے کر. بولے میں جو گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے، جانور کو، وہ ہمیں کتنے دھوکے دے سکتا ہے؟ آپ وہاں سے پلٹ گئے. تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کر لکھا کرتے تھے، بڑے احتیاطی سے کسان لکھا کرتے تھے. بخاری تیار جس میں کی گئی ہے. اسی لیے تو علماء کہتے ہیں قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب اس دنیا میں افضل ہے تو بخاری شریف ہے. اس سے اندازہ کریں مسلمانوں کہ امام بخاری کا مقام و مرتبہ کیا ہے. لیکن جب امام بخاری سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ حدیثیں کہاں کہاں جا کر استادوں سے حاصل کرے، تو امام بخاری کہتے ہیں ہاں میں مکہ گیا، مدینہ گیا، عراق گیا، نشاپور گیا، ایران گیا، تہران گیا، وہاں کے بڑے بڑے علماء سے، بڑے بڑے استادوں سے میں نے حدیثیں لی. جب نام گرا امام بخاری، مکہ، مدینہ، تو لوگوں نے بولے حضور آپ کس شہر کو کتنی مرتبہ گئے یاد ہے؟ بولے ہاں مکہ 2 بار گیا، مدینہ 3 بار گیا، ایران 3 بار گیا، بغداد 4 بار گیا، فلاں شہر کو میں نے 3 بار گیا، 2 بار گیا، 4 بار گیا، 3 بار گیا، 2 بار گیا، 4 بار گیا، گنا. کہا جا اچھا پوچھا حضور آپ نے تو سارے شہر کا نام لیا،
کوفہ کا نام نہیں لیا، کوفہ کا نام نہیں لیا. کوفہ شہر وہ جہاں امام اعظم پیدا ہو، ذہن میں رکھے بات کو، وہی شہر. کوفہ کا نام نہیں لیا. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے نام اس لیے نہیں لیا، ذرا سنیں آپ، کہ میں جہاں جہاں گیا، جس شہر میں گیا، ایک بار گیا، 2 بار گیا، اتنا تو یاد ہے، لیکن کوفہ کتنے بار گیا مجھے خود یاد نہیں ہے. بار بار میں کوفہ گیا ہوں. تو وہاں جہاں محدثین کا شہر ہو، وہاں کے استاد تھے امام اعظم ابو حنیفہ، اور ان کو کہنا کہ 17 حدیثیں یاد تھی. ایک آخری اور ایک دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں. امام بخاری کہ یوں تو بہت استاد امام بخاری کے، لیکن 2 استاد بڑے، ایک سفیان ثوری اور ایک سفیان بن عیینہ اور یحییٰ ابن یحییٰ. آپ بخاری شریف دیکھیں کہ امام بخاری کہتے ہیں میں نے سنا یحییٰ ابن یحییٰ سے، یا آپ کہتے ہیں میں نے سنا سفیان بن عیینہ سے، یا یہ کہتے ہیں میں نے سنا سفیان بن ثوری سے. حالانکہ امام بخاری کا دور امام اعظم کے بعد کا ہے، لہٰذا جو حدیث امام بخاری جسے بار بار بخاری میں نام لے کر کہتے ہیں میں نے سفیان بن عیینہ سے سنا، میں نے سفیان بن ثوری سے سنا، میں نے یحییٰ ابن یحییٰ سے سنا، تو یہ تینوں سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، یحییٰ ابن یحییٰ، جن سے امام بخاری بار بار جاتے ہیں، حدیثیں لیتے ہیں، بار بار بخاری میں ان تینوں کا نام آیا ہے. یہ تینوں ہے کون؟ یہ تینوں شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. میں نے کہا آج کی تقریر تھوڑا علمی ضرور ہے، لیکن میں کوشش کروں گا آسانی سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پر یہ الزام لگانا کہ 17 حدیثیں یاد تھی، تو میں کہوں گا پھر بخاری، جسے امام بخاری بار بار حدیثیں لیتے ہیں، ارے ان کے شاگرد لاکھوں لاکھ حدیثیں جانتے تھے، تو ان کے استاد کا عالم کیا ہوگا. لہٰذا امام، میں آخری بات، یہ ائمہ کے اختلافات صحابہ میں بھی ہوتے تھے، صحابہ میں بھی ہوتے تھے. یہ اختلافات سرکار نے اس لیے فرمایا میری علماء کے اختلافات میری امت کے لیے رحمت ہے، میری امت کے لیے رحمت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. اب سمجھ گیا مجتہد ہے. کیا ہے؟ بولو نا کیا ہے؟ مجتہد ہے. مجتہد. اللہ کیا مسئلوں کو، جہاں اچھوں کی سوچ نہیں جاتی تھی نا، سرکار اس لیے فرما کہ میرے بعد ایک شخص پیدا ہوگا کوفہ میں، سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے فرما کوفہ میں پیدا ہوگا اور فارسی نسل ہوگا، فارس کا پیدا شہر ہوگا، لیکن اللہ اس کو علم میں ایسا مالکہ، ایسا کمال عطا فرمائے گا، علم اگر سریا تارے پر بھی ہو، علم، سرکار نے مثال دی آسمانوں میں جو تارے، اس تارے کا نام جو سب سے اونچا تارا ہے اس کا نام سریا ہے. کیا ہے؟ سرکار نے مثال دی، فرما اگر علم سریا تارے پر بھی ہونا تو امام اعظم ابو حنیفہ نامی شخص وہاں سے بھی علم لے کر آئے گا. بولو نا سبحان اللہ، بولو محبت سے سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں حضور، اور اس دور میں امام اعظم پیدا ہوئے جس دور کو حضور نے فرمایا یہ دور خیر القرون کا دور ہے. مطلب کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا سب سے بہترین دور، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ. بولو نا سبحان اللہ، محبت سے بولے. سرکار نے اپنے دور کو سب سے بہترین دور کہا، اپنے زمانے کو سب سے بہترین زمانہ کہا. اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے، زمانہ میں یہ ہے. منع فرمایا ہے علماء کرام نے، زمانے کو خراب مت کرو. حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ زمانہ اللہ ہے، زمانے کو خراب نہیں کرنا. لیکن میں آپ کو بتا آج کے دور کے، میں سمجھانے کہہ رہا ہوں، آج کے دور میں آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دور کیسا چل رہا ہے، لوگ کیسے کیسے ہیں، لیکن حضور نے خود فرمایا ہو کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہے، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. پھر سرکار نے فرمایا اس کے بعد میرے صحابہ کا، اور اس کے بعد ان کو دیکھنے والوں کا زمانہ. یہ 3 زمانوں کو سرکار نے فرمایا بہترین زمانے ہیں. اپنے دور کو، صحابہ کے دور کو، صحابہ کے دیکھنے والے تابعی کے دور کو کہا، یہ تینوں دور کو. پھر فرمایا سرکار اس کے بعد فتنے پیدا ہو گئے ہر دور میں، زمانے میں. لہذا جس دور کو سرکار نے بہترین دور کہا اس دور میں امام اعظم پیدا ہوئے. یہ دوسری فضیلت میں بتا رہے ہیں. ایک تو سرکار نے پہلے خبر دے دی ان کا نام لے کر، دوسرا پھر فرمایا وہ بہترین دور میں پیدا ہوئے جس دور کو حضور نے خود مہر لگائی سب سے بہترین دور ہے.
جو تابعی. اور تیسری حدیث سنیں آپ, سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی. جو صحابی ہے نا, صحابی رسول, جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی, اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے. انس بن مالک کو آپ نے دیکھا ہے, انس بن مالک کو آپ نے دیکھا ہے, بڑے بڑے تابعی, بڑے بڑے صحابہ کو آپ نے دیکھا ہے. یہاں تک کہ امام جعفر صادق اور امام اعظم یہ دونوں ہم عمر تھے. اہل بیت میں امام جعفر صادق کو آپ نے دیکھا ہے, بلکہ ان کی صحبت میں ان کی شاگردی آپ نے اختیار کی امام اعظم نے. اور امام محمد بن باقر جو امام جعفر صادق کے والد ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھا ہے. بولا اہل بیت کے بڑے اکابر اہل بیتوں کو آپ نے دیکھا ہے. اور یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ جو ہے نا میرے دیکھنے والا جنتی, میرے دیکھنے والے کو دیکھنے والا بھی جنتی. تو یہ تابعی ہے. دیکھیں حضور کو دیکھنے والے کو صحابی کہتے ہیں. جو حضور کو دیکھو اور ایمان لا اور ایمان پر ہی خاتمہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں. اور صحابی کو دیکھنے والے کو تابعی کہتے ہیں, اور تابعی کو دیکھنے والے کو تبع تابعی کہتے ہیں. لہذا امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے تابعی ہے. یہ ایک وجہ. اور ایک بات ہے کہ امام اعظم کا اصل نام نعمان ہے. کیا ہے؟ ان کے والد کا نام ثابت ہے اور ان کے والد کا نام نعمان تھا. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا کا نام بھی نعمان تھا. ٹھیک ہے. حضرت نعمان جو امام اعظم کے دادا ہے, میں یہ نعمان کی بات کر رہا ہوں, حضرت امام اعظم کے دادا ہے حضرت نعمان رضی اللہ تعالی عنہ. کوفہ میں کیونکہ حضرت مولا کائنات سید السادات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کو مدینے سے نکال کر کوفہ میں رکھ دیا تھا. وہاں پر دارالخلیفہ اپنے خلافت کا قلعہ آپ نے بنا لیا تھا. حضرت مولا کائنات کوفہ ہی میں رہا کرتے تھے. تو اس دور میں حضرت امام اعظم کے دادا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص اور قریبی ساتھی تھے. بولو نا سبحان اللہ. اور اتنے قریبی تھے کہ جب فارس والوں میں کوئی عید کا دن آیا تو آپ نے نعمان نے امام اعظم کے دادا نے ایک فالودہ, ایک شربت جو تیار کیا اور تیار کر کر حضرت مولا کائنات کی خدمت میں پیش کیا تھا. حضرت مولا کائنات اس شربت کو نوش فرمایا تھا, پیا تھا. یعنی اس سے پتہ چل رہا ہے کہ امام اعظم کے دادا کے تعلقات حضرت مولا علی سے کتنے خاص تھے, کتنے خاص تھے. اچھا, جب حضرت نعمان کی شادی ہوئی ان کے یہاں بیٹا ہوا ثابت, ان کو یہاں بیٹا ہوا ثابت. اور ثابت جب پیدا ہوئے, یہ ثابت کون ہے؟ امام اعظم کے والد ہیں. جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت نعمان نے اپنے بیٹے ثابت کو لے کر سرکار مولا علی کی خدمت میں گئے. فرمایا حضور یہ میرا بیٹا ہے. حضرت مولا کائنات نے دعا کی, اے اللہ ثابت اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما. علماء کہتے ہیں یہ مولا علی کی دعا تھی, ثابت کو نعمان جیسا بچہ پیدا ہوا ہے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. حضرت نعمان آپ دیکھیں, جہاں آپ نے فقہ کو, میں نے اصول آپ نے بتائے, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل یہ بھی فقہ کے مجتہد ہے, لیکن یہ تینوں کہتے ہیں لیکن ہاں ہم ہے تو مجتہد, ہم ہے تو دوائی دینے والے, لیکن دوائی کو بنانے والے امام اعظم ہیں, اصول کو بنانے والے امام اعظم ہیں. تو یہ تینوں امام میں سب سے افضل امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولے محبت سے سبحان اللہ. تو لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بے شمار مسائل آپ نے قرآن حدیث کو سمجھ کر بتائے ہیں. ان کے کئی شاگرد بھی تھے. میں بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ ہم انشاءاللہ ذکر بھی اب پڑھیں گے. یہ 8 شعبان کے امام اعظم کو جو زہر دیا گیا, کیونکہ آپ مکہ کوفہ میں رہے, بڑے بڑے علماء سفیان بن ثوری ہے, سفیان بن عینہ ہے, عبداللہ بن مبارک ہے, بنیاد ہے ان سے دین کی. یہ لوگ شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے. لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ کا دور تھا خلیفہ منصور کا دور. منصور جو بادشاہ تھا عباسی جو ہے نا 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. اچھا آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کو کسی نے اسی دور میں بدنام کر دیا تھا. آپ کے اخلاق, آپ کے مزاج, آپ کے
دانش مندی کو دیکھ کر کہ معاذ اللہ امام اعظم اپنی سمجھ سے فیصلہ دیتے ہیں، قرآن سے نہیں دیتے، حدیث سے نہیں دیتے، اپنی سمجھ سے دیتے ہیں۔ یہ بات پہنچی امام جعفر صادق تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ میں ایک شخص ہے جو اپنی عقل سے فتوی دیتا ہے، اپنی عقل سے۔ اس دور میں حاسدین تھے، امام اعظم کے بارے میں غیر غلط باتیں پھیلا دیے اور یہ بات پھیلتے پھیلتے پہنچ گئے اہل بیت کے گھرانے میں۔ امام جعفر صادق سے ملنے کے لیے جب آپ کوفہ سے مدینہ منورہ گئے تو سرکار سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تم ہی امام اعظم ہو؟ کہا حضور میں ہی ہوں، لوگ مجھے ہی نعمان بن ثابت کہتے ہیں۔ پیچھے لہذا اچھا اب دیکھیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا اب جلال میں آگے کہ لوگ غلط باتیں بیٹھا دیے تھے نا، پھیلا دیے تھے، اچھے لوگوں کے ہر دور میں دشمن ہوتے ہیں، تو کہ تم جو اپنے مزاج سے اپنی عقل سے فتویٰ دیتے ہو؟ امام جعفر صادق نے فرمایا حضور کسی نے اب تک میری غلط بات پھیلائی ہے۔ پھر امام اعظم نے امام جعفر صادق سے کچھ سوالات اور بڑی پیار ادب کے دائرے میں رہ کر کہے تھے، وہ سوال میں دو آپ کو بتاتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا حضور یہ بات بتائیے کہ طاقت کے اعتبار سے مرد زیادہ طاقتور ہے یا عورت زیادہ؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ مرد زیادہ طاقتور ہے عورت سے زیادہ۔ پوچھا گیا حضور آپ یہ بتائیے کہ جب مرد زیادہ طاقتور ہے تو قرآن میں وراثت کا جو معاملہ ہے، قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ مرد کو 2 حصے دی جائیں گے، عورت کو 1 حصہ ملے گا، ہے نا؟ تو امام اعظم فرمایا اگر عقل سے دیکھا جائے عورت تو کمزور ہے، لیکن عقل سے اگر میں فتویٰ لیتا تو میں کہتا نہیں بھائی عورت کو 2 حصے دی جائے اور مرد کو 1 حصہ دیا جائے، لیکن میں عقل سے فتویٰ نہیں لیتا ہوں، جو مسئلہ قرآن میں ہے میں پہلے فتویٰ قرآن سے دیتا ہوں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ میں یہی جو قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ، جو قرآن کا فیصلہ میں وہ فیصلہ کرتا ہوں۔ اپنی عقل سے اگر کرتا تو عورت تو بظاہر کمزور ہے تو میں یہ کہتا کہ نہیں بھائی عورت کو 2 دینا چاہیے اور مرد کو 1 حصہ دینا چاہیے، لیکن میں اپنی عقل استعمال نہیں، میں قرآن کا فیصلے کو مانتا ہوں۔ پھر امام اعظم نے پوچھا حضور ایک بات بتائے کہ نماز زیادہ افضل ہے یا روزہ؟ تو امام اعظم نے فرمایا نماز زیادہ افضل ہے۔ رمضان شریف میں تو سال میں 1 مہینہ آتا ہے نا، بولے نماز زیادہ افضل ہے۔ تو امام اعظم نے فرمایا اگر میں اپنی عقل سے دیکھوں عورت کو نماز معاف ہے، روزہ معاف نہیں ہے۔ وہ حالت میں جب آتی نا عورت جس پر نماز معاف ہے، روزہ اگر وہ اسی حالت میں آ جائے تو حکم شریعت یہ ہے، بیٹھ جاؤ بیٹا، حکم شریعت یہ ہے کہ روزہ اگر وہ حالت میں عورت چھوڑ دے تو بعد میں اس کی قضا کرے، لیکن نماز قضا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ قرآن میں نماز عورت کو نماز قضا کرنے کا، روزہ قضا کرنے کا حکم ہے۔ امام اعظم فرمایا حضرت اگر عقل سے دیکھا جائے جبکہ نماز روزے سے زیادہ افضل ہے تو میں عورت کو یہ کہتا کہ تم لوگ جو ہے نا نہیں جس طرح روزہ قضا کرتے ہو نماز بھی قضا کرو، لیکن قرآن کہتا ہے نماز معاف ہے لیکن روزہ قضا کرنا ہوگا۔ تو میں اپنی عقل سے نہیں قرآن اور حدیث سے فتویٰ دیتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، امام جعفر صادق اٹھے اور امام اعظم کے پیشانی کو چوما اور چوم کر اپنا مہر دیا اور اپنا مہر دے کر کہا آج کے بعد یہ اہل بیت کا مہر بھی تم رکھو، فتوے تم دیا کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے بڑی عقل و سمجھ عطا فرمایا۔ اب اہل بیت کتنے عاشق تھے انشاءاللہ جمعہ میں آپ کے بارے میں بتاؤں گا کہ وقت میں کیونکہ اب 2-3 ہفتے سے ذکر نہیں ہو رہا تو ذکر ہم کر لیں گے آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ امام اعظم کی سیرت پر ہمیں آج کا جو ٹاپک تھا وہ مجتہد پر تھا، اجتہاد پر تھا، فقہ پہ تھا، پھر امام اعظم کی شاگردوں پر تھا، امام اعظم کے ائمہ میں اختلافات کی اس پر تھا۔ میں بات مختصر سے کرتے ہوئے کہ زہر آپ کو کیوں دیا گیا یہ بات کرتا کر میں ختم کیا رہا ہوں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بڑے سب سے بڑے مجتہد فقیہ تھے وہیں پر آپ اہل بیت کے زبردست عاشق بھی تھے۔ آپ اپنے دور میں حسینی سیدوں کی بے ادبی دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ حسینی سیدوں کو بارے میں اگر کوئی کچھ بولتا امام اعظم آواز اٹھاتے، یہاں تک کہ عباسی سیدوں کی خلافت چل رہی تھی تو انہوں نے دیکھا یہ تو حسینی سیدوں، کیونکہ ساری دنیا اس دور میں پوری دنیا اس دور میں امام اعظم کے علم کو مان چکی تھی، ان سے فتوے لیا کرتے تھے، جہاں مسئلے حل نہیں ہوتے وہ امام اعظم چٹکیوں میں مسئلہ حل کر دیتے۔
جیسا کہ ایک عجیب عجیب مسئلے آتے تھے. ایک مسئلہ آیا امام اعظم کے دور میں جو کوئی جواب نہیں دے سکا, امام اعظم نے جواب. مسئلہ کیا تھا؟ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ پانی لاؤ. پانی لانے میں تھوڑی دیر ہو گئی. جلاد تھا, غصے والا تھا شوہر, اس نے غصے میں کہہ دیا کہ پانی اگر تو نے مجھے دیا تو طلاق تجھے 3. اگر پانی تو خود پیں گے تو تجھے طلاق, پانی پھینک دیں گی تو طلاق, پانی کسی اور کو دیں گی تو بھی طلاق, اور اگر گلاس میں پانی رہا تو بھی طلاق. اب غصہ ٹھنڈا ہو گیا, یہ عورت پریشان, شوہر بھی پریشان ہے کہ طلاق سے بچا کیسا جائے. پی نہیں سکتی, پھینک نہیں سکتی, دے نہیں سکتی, پھر گلاس میں پانی بھی نہیں رہنا. کہا کیا کرے؟ صحابہ علماء بولے بھائی یہ تو مشکل ہے, اب تجھے تو طلاق ہوگی. امام اعظم مسکرا کر فرما, جب امام اعظم کے پاس یہ مسئلے کا جا تو آپ ایسے مسئلے, آپ نے فرما اس کا جواب آسان ہے. بولے کیا حضور؟ فرما اس کا جواب سیدھا یہ ہے کہ عورت کو کاٹن کا کپڑا لے اور گلوس میں ڈبا دے, وہ کپڑا سارے پانی کو چوس لے گا, پانی بھی ختم ہو جائے گا اور اس کی طلاق سے بھی بچ جائے گا. بولا نہ اس نے پیا, نہ پھینکا, نہ کسی کو دیا, لہذا پانی بھی اس گلاس میں نہیں رہا. تو ایسے مسئلے جہاں اس دور میں, جیسا کہ آپ دیکھیں ایک امیر آدمی کی شادی ہوئی, 2 بیٹے تھے امیر آدمی کے, 2 بیٹے تھے. تو دونوں بیٹوں کی جب شادی ہوئی, دوسرے دن صبح میں باپ بھاگتے ہوئے, بڑے بڑے علماء, رئیس آدمی تھا, بڑے بڑے علماء تھے اس میں, امام اعمش, امام اوزائی, یہ بڑے بڑے اماموں کا نام بولو امام اعظم کے دور میں, جو قاضی القضاۃ تھے اپنے دور کے, بڑے بڑے فتوے چٹکیوں میں حل کرتے تھے. وہ شادی کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب سب باپ بھاگتے رہا, کہا غلطی ہو گئی. بولے کیا؟ کہ جو میں نے دونوں بیٹوں کی شادی کی تھی رات میں, تو میں نے میرے دونوں بیٹوں کی بیویاں بدل گئے, یعنی پہلے والے کی دوسری والے کے پاس چلے گئے, دوسری والے کی پہلے والے کے پاس چلے گئے, اور انہوں نے رات بھی گزار دی. اب کیا کرے؟ تو سب نے کہا کہ بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتے, زنا ہوا, اب یہ زنا کا بھی مسئلہ پیدا ہو گیا کیونکہ پہلے والے کی بیوی دوسرا, اور سب نے کہا آپ کچھ نہیں کر سکتے, زنا کا مسئلہ لگانا پڑے گا, ایک تو کرنا پڑے گا. سب خاموش ہو گئے. باپ نے کہا امام آپ بتائیے مسئلے کا حل کیا؟ امام اعظم نے فرمایا مسئلے کا حل آسان ہے. بولے کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا. کہا دونوں بیٹوں کو بلا. آپ بلا کر کہا دونوں بیٹوں سے امام اعظم نے پوچھا جو رات تم نے جس عورت سے گزاری ہے وہ عورت تمہیں پسند ہے؟ دونوں بیٹوں نے کہا ہاں وہ عورت ہمیں پسند ہے. تو آپ نے فرمایا امام اعظم نے بس تم دونوں اپنی اپنی بیویوں کو طلاق دے دو. بات سمجھو, تم دونوں اپنی اپنی بیوی کو طلاق دے دو. لہذا طلاق ہو گیا, کیونکہ طلاق جب ہوتا ہے نا نیا شادی میں, اس کے لیے عدت گزارنا نہیں ہوتا. ورنہ طلاق دے دیے, اب دونوں کا نکاح پھر سے کر دو. بولنا سبحان اللہ. یعنی جو مسئلے بڑے بڑے علماء کے حلق میں آ کے اٹک جاتا تھا, جو جواب نہیں دیتے, امام اعظم چٹکیوں میں اس کا مسئلہ حل کر دیتے تھے. اب دیکھیے آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں ایک مسئلہ آ گیا کہ ایک شخص کو 2 بیویاں تھے. تو نیچے والی بیوی, نیچے کے فلور میں بڑی بیوی تھی, اوپر کے فلور میں چھوٹی بیوی تھی. مسئلہ یہ ہوگا کہ کچھ لڑائی جھگڑا دونوں بیویوں میں چل رہا تھا. یہ سیڑھیوں پر سے جا رہے تھے شوہر, تو اب نیچے والی اوڑ رہی ہے, اوپر والی بھی کچھ باتیں کر رہی ہے. اس کو اتنا غصہ آیا, سیڑھیوں پر ٹھہرے اس نے کہا کہ اے نیچے والی, اگر میں تیرے پاس آیا تو تجھے 3 طلاق. اوپر والی کو کہا اگر میں تیرے پاس آیا تو تجھے 3 طلاق. اب یہ سیڑھیوں پہ اٹک گئے, نیچے نہیں آ سکتے, اوپر نہیں جا سکتے. سارے اب غصہ ٹھنڈا ہوا, کیا کرے فتویٰ. سارے اماموں نے کہا بھائی دونوں میں سے ایک تو طلاق ہوگا, تجھے بچا ہی نہیں سکتا, تو نے ایسا مسئلہ کر دیا ہے, 2 میں سے ایک تو طلاق ہونا ہی ہونا, کوئی نہیں بچا سکتا. لیکن جب پہنچا امام اعظم کے پاس, بولو اللہ سبحان اللہ, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مسئلے کا بھی حل آسان. بولے کیا؟ فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ کہ تو نے کیا کہا, نیچے والی کا جگہ سے کہا, اوپر والے کو اوپر والے کا نام لے. ہاں, آپ نے کہا اوپر والے کو نیچے بلا کے نیچے والے کو اوپر بھیج دے. تو جہاں بڑے بڑے مسئلے حل نہیں ہوتے تھے, امام عزیز طلاق کری, کاروبار کے مسئلے, تجارت کے مسئلے, نئے نئے مسئلے نکل کر آتے. اور جہاں بڑے بڑے قاضی القضاۃ جو ہے نا جواب نہیں دے پاتے تھے, اس طرح امام اعظم کے بعد وہ مسئلے کا حل آسانی سے نکل جاتا تھا. لیکن جب مسئلے حل ہونے لگے آسانی کے ساتھ,
لیکن آپ اہل بیت کے بڑے عاشق تھے، کیونکہ اس دور میں علوی سید حسینی سیدوں کو بہت تنگ کیا کرتے تھے حکومت کے لوگ، تو امام اعظم فتویٰ دیا کرتے تھے۔ تو اب خلیفہ منصور نے امام اعظم کو اپنے دربار میں بلوایا اور بلا کر کہا کہ آپ ایک کام کریے، قاضی القضاء بن جائیے ہمارے ملک کے، یعنی صرف جج بن جائیے، سب سے بڑے جج آپ ہو گئے۔ کیونکہ امام اعظم جان گئے تھے اگر میں حکومت کی طرف سے جج بن گیا تو جو میں اہل بیت کا ساتھ دے رہا ہوں وہ دے نہیں سکوں گا۔ حکومت کہے گی ہماری بات مانو، بھائی حکومت کے خلاف آواز اٹھائے گے تو کون حکومت خاموش بیٹھے؟ لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا دیکھو بھائی، بادشاہ سے کہا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ اتنا بڑا عہدہ مل جاؤ، اتنا بڑا عہدہ مجھے ملے، میں اس لائق نہیں ہوں۔ منصور نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ قاضی القضاء بن سکتے ہیں، سارے علماء کے آپ امام ہیں، آپ کو یہ عہدہ قبول کرنا ہوگا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ امام اعظم نے فرمایا لو مسئلے کا حل ہو گیا، آپ کہہ رہے کہ مجھے میں جھوٹا ہوں، جھوٹے کو اتنا بڑا مقام کیسے دیں؟ اب اس کو کچھ رہا نہیں گیا، اس نے امام اعظم کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اور وہ امام اعظم جو آپ کو جانتے، یہ تو آپ کے فتوے، آپ کے مسائل جو آپ نے آسان کر کر بتائے، اس دور میں 40,000 سے زیادہ تھے، اس دور میں 1300 سال پہلے۔ آپ تو وہ لاکھوں لاکھ مسئلے حل، آج تک بھی لوگ ہے نا نئے نئے مسئلے نکلے تو اسی امام اعظم نے جو اصول بتا، اس اصول کی روشنی میں مسئلے کو حل نکالتے آج بھی۔ لہذا امام اعظم کو جب جیل میں ڈالا گیا تو آپ، کیونکہ جہاں آپ اتنے بڑے امام مجتہد تھے وہاں آپ بہت بڑے عابد و زاہد بھی تھے، آپ نے 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ رمضان شریف میں دن میں ایک بار قرآن پڑھتے تھے اور رات میں قرآن ختم کرتے تھے، 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ اور جس وقت آپ کو قید خانے میں ڈالا گیا آپ نے 7000 قرآن وہاں ختم کی۔ کیا عبادت تھی آپ! چونکہ نہیں امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ، ان کا عمل ایسا، تقوی ایسا، اللہ پاک نے پھر آپ کو جو ہے زہر دے دیا گیا شربت میں ملا کر جیل خانے میں۔ آپ 2 شعبان جو آج ہی کا دن تھا، میاں کوئی لیڈیز اوپر جا رہی دیکھو کونے پر، تو لہٰذا 2 شعبان تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیل میں آپ پردہ فرما گئے۔ تو آج شعبان کی 2 تاریخ ہے، ان کے ذریعے سے لاکھوں لوگ کا ایمان آج بھی بچ رہا ہے، قیامت تک بچے گا انشاءاللہ۔ ایمان مضبوط ہوگا، احکام مضبوط ہوگا۔ میں مہربانی کرتا ہوں انشاءاللہ فاتحہ یہاں پر بھی ہے، نماز ظہر کے ساتھ انشاءاللہ کھانا کھلایا جائے گا۔ آپ سے میں تمام سے گزارش کروں گا آج اپنے گھروں میں بوندی پہ ہی کیوں نہ ہوتا، اتنے بڑے امام کا احسان یاد رکھیں، جن کے اوپر امت پر اتنا بڑا احسان ہے، تو آپ اپنے گھروں میں بھی بوندی پہ کیوں نہ ہوتا فاتحہ دلائیں گے نا انشاءاللہ۔ جن کا مزار بغداد میں غوث اعظم کی بارگاہ کے کچھ 2-3 کلومیٹر دور پر ان کا مزار شریف ہے، نعمان بن ثابت آپ کا نام تھا، لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہی کا دن تھا 2 شعبان، آپ تو پردہ فرما گئے۔ لہٰذا ہم نے گزشتہ اتوار اعلان کیا تھا کلمہ طیبہ پڑھنے کا امام اعظم کی بارگاہ میں، تو بہت سے بوڑھے بچے نوجوان کوئی اسلامی بہنیں بھی ہیں جنہوں نے پڑھا ہے، 16,17,000 مرتبہ پڑھا ہے۔ 8 دن میں کلمہ طیبہ 16,17,000 مرتبہ پڑھا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں سب پڑھنے کا ثواب محبت عقیدت اے اللہ ہم نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، اور ان کے صدقے والا ہماری اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمیں بزرگوں کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے تعلیمات پر بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔